السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سب کچھ ابتدائی قواعد کو پڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ہر ایک چیز کو اچھے سے جانیں گے۔ جس طرح ہم اور آپ نے الف سے لے کے یا تک کے مرکبات کو کس طرح لکھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں اور تینوں اعراب کے ساتھ ان کو سمجھا ہے، آج ان کے کچھ اصول کو پڑھ لیں گے کہ جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ اصول، یہ قواعد، یہ گرامر ہمیشہ انسان کو پڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج ہم سب اردو یا انگریزی یا ہندی ہی لے لیجیے، تینوں بھاشاؤں کو ملا کر گرامر کو دیکھیں گے۔ اردو میں یا انگریزی یا ہندی میں گرامر یعنی قواعد تینوں کا ملتا جلتا ہے، صرف بولی یعنی بھاشا سے فرق ہوتا ہے کہ اس کو اردو میں یہ بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ موضوع، جو بھی لفظ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ لفظ کو ہی دیکھ لیجئے، یہ جیسے لفظ ہے، لفظ میں کون کون سا لفظ ہے، اس کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو لفظ میں پہلے لام ہے، پھر فا ہے، پھر ظا ہے، یہ تین لفظ ہے۔ تو لفظ کس کو کہتے ہیں؟ یا ورڈ، ورڈ انگلش میں کہا جاتا ہے، ورڈ انگلش میں کہا جاتا ہے، یا شبد، یا شبد، یہ بھی اس کو ہندی میں کہتے ہیں۔ تو لفظ یا ورڈ یا شبد، ایسی آواز یا حروف کا مجموعہ جس کے معنی ہو یا نہ ہو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ایسی آواز یا حروف کا مجموعہ جس کے معنی ہو یا نہ ہو، اب اس کو انگلش میں کہتے ہیں اے گروپ آف لیٹرز اور ساؤنڈ دیٹ میں اور میں ناٹ ہیو میننگ، یعنی ایسی آواز، ایک گروپ آف لیٹرز یعنی لیٹرز کہتے ہیں، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ وغیرہ جتنے لیٹرز ہیں، اس لیٹر کے گروپ یعنی مجموعہ آواز کو ملا کر جو بھی معنی پرکٹ ہوگا، جو بھی معنی ظاہر ہوگا اس کو ورڈ کہتے ہیں، شبد کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ لفظ جو ہے یہ دو پرکار، لفظ کی دو قسم ہیں، شبد کے دو پرکار ہیں، اسی کو لفظ یا شبد بولیے۔ شبد کے دو پرکار ہیں، ٹائپ آف ورڈ، ٹائپ آف ورڈ۔ تو ورڈ کا جو ہے یعنی جو ورڈ ہوتا ہے، شبد ہوتا ہے، یہ کتنے پرکار کا ہے؟ تو بتایا کہ یہ شبد دو پرکار کا ہے، ایک جس کا معنی ہو اور ایک جس کا معنی نہ ہو۔ معنی دار کو موضوع کہتے ہیں، جو جس کا معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع میننگ فل ورڈ، جس ورڈ کا معنی ہو اس کو میننگ فل ورڈ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہو۔ اسی کو ہندی میں کہیں گے جس کا ارتھ ہو، ارتھ یعنی معنی ہو۔ جیسے اگزامپل لے لیجئے، لڑکا، قلم، دوات، اسی طرح دل،
یہ سب کے معنی ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارتھ جس کا معنی ہو، میننگ فل ورڈ کہا جاتا ہے. اور محمل میننگ لیس ورڈ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، میننگ لیس ورڈ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل. اردو میں کہتے ہیں محمل، انگریزی میں کہتے ہیں میننگ لیس ورڈ، اور ہندی میں کہتے ہیں جس کا کوئی ارتھ نہ ہو، جس کا کوئی ارتھ نہ ہو، انشتارتھ شبد کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم کو اگر پوچھے کہ لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں تو ہم کو یہ یاد رہنا چاہیے، اور محمل کس کو کہتے ہیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے. تو آگے دیکھیے، تو جس کا میننگ لیس ورڈ جس کے معنی ہو، جس شبد کے ارتھ ہو، ارتھ نہ ہو، جس شبد کے ارتھ نہ ہو، اس کو لفظ محمل کہتے ہیں. جیسے ووٹی، وانی، جیسے پانی وانی، لڑکی وڑکی، وڑکی، کتاب وتاب. یہ جو لفظ ہے اس کے کوئی معنی نہ ہوتا ہے. اب جو لفظ موضوع ہے، جو لفظ موضوع کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بھی کچھ پرکار ہیں. لفظ موضوع یعنی جس کا معنی ہو اس کو کہتے ہیں کلمہ. اس کو اردو میں کہتے ہیں کلمہ، ہندی میں کہتے ہیں پد، ہندی میں کہتے ہیں پد، اور انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں، میننگ ورڈ. تو اس لحاظ سے اس کو جو کلمہ کہتے ہیں، لفظ کلمہ کی 3 قسمیں ہو جاتا ہے: اسم اور فعل اور حرف. اسم، فعل، حرف. اس کو کہتے انگریزی میں کہتے ہیں ناؤن. اسم کو ناؤن، فعل کو کہتے ہیں ورب، اور حرف کو کہتے ہیں لیٹر. اسم، فعل، حرف ہندی میں کہا جاتا ہے سنگھیا، اور فعل کو کہا جاتا ہے کریا. اور حرف کو کہا جاتا ہے اکشر. تو اسم کو سنگھیا، فعل کو کریا، اور حرف کو اکشر کہا جاتا ہے ہندی میں. تو انشاءاللہ آگے ہم ان سب کے پھر اچھے سے ایک مرتبہ اور اچھے سے اس فعل، اسم، حرف کو سمجھیں گے کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، عربی میں تو اسم کو اسم ہی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسم کو کیا کہتے ہیں، اسم کے کتنے پرکار ہیں، فعل ہے تو فعل کے کتنے قسم ہیں، فعل کے کتنے پرکار ہیں، حروف کی کتنی قسمیں اور حروف کی کتنے پرکار ہیں. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کیے، اگر نئے ہیں تو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.